پھر یوں ہوا کہ صبر کا دامن پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں شام کو بلڈ لگوانے کے لیے جا رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں لیٹ ہو گئی ہوں کیونکہ حشام کہہ رہا تھا کہ میں اپنی گیم جو ہے ڈاؤن لوڈنگ پہ لگا کے آؤں گا، جو اس نے ایکس باکس میں اب لگا دی ہے، اور اسی ڈاؤن لوڈنگ کے چکر میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں، آمین۔ آج میں جا رہی تھی حشام کو بلڈ لگوانے، تو سوچا اپنے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لیتی چلوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ آپ کی آپی زندگی میں ہر وقت خوش ہی نہیں رہتی، کھاتی پیتی ہی نہیں رہتی، گھومتی پھرتی ہی نہیں رہتی، کئی دفعہ مرتی ہیں اور کئی دفعہ جیتی بھی ہیں۔ تو جی آج جو ہے میں حشام کو بلڈ لگوانے کے لیے آئی ہوں، اور حشام کو جس دن بلڈ لگنا ہوتا ہے وہ دن جو ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور تھوڑا سا جو ہے تھوڑا نہیں بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اس غم کی رات کو ختم کر کے صبح کا اجالا کریں گے انشاءاللہ۔ تو حشام اپنے بلڈ کا سیمپل دے کے آ چکا ہے۔ میں تو گاڑی میں ہی بیٹھی رہی کیونکہ آج میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بابا کے ساتھ یہ اندر گیا ہے ہاسپٹل میں اور اپنا کراس میچ اور جو ہے ٹیسٹ جو ہونے تھے وہ سیمپل دے کر آ چکا ہے، اور پھر اس کے بعد جی یہ دونوں بھائی باہر آ چکے تھے۔ باہر بہت ہی پیارا سا جو ہے باغ ہے، ہرا بھرا سا پارک بنا ہوا ہے۔ تو جی ہم لوگ ناشتہ ساتھ ہی لے کر آتے ہیں اور یہیں پر آ کر ناشتہ کرتے ہیں، کیونکہ صبح صبح آپ کو پتہ ہے کہ بچے کھا ہی نہیں رہے ہوتے، اور اگر میں ان کو کھلانے کے چکر میں پڑ جاتی ہوں تو ہم بہت ہی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زندہ دل، بہت ہی خوش رہنے والا، ہیپی رہنے والا میرا بیٹا ہے حشام۔ تو حشام اپنا بلڈ کا سیمپل لے کر ایسے آ جاتا ہے کہ لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کچھ اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، بس بھاگ کے آ جاتا ہے اور فوراً بتاتا ہے ماما میں سیمپل دے کے آ گیا۔ تو ابھی بھی وہ سیمپل دے کے آ گیا ہے خالی پیٹ، اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا، اور ابھی ہم لوگ ناشتہ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ کہیں پہ چیئرز اور ٹیبل نظر آئے تو ہم وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ ویسے خیر ہمیشہ جب بھی ہم آتے ہیں تو ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ یہ جو گراؤنڈ سا بنا ہوا ہے، یہاں پر بہت ہی پرسکون جگہ ہے، اور مجھے کچھ خاص پردے کا بھی اتنا پرابلم نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر بس اسکارف کو ڈھیلا کر کے اور بیٹھ جاتی ہوں آرام سے، اور یہاں پر ہم بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں جب تک بلڈ لگنا سٹارٹ نہیں ہوتا، تو ہم وہاں پر اپنا ٹائم گزار لیتے ہیں۔ تو اذہان یہاں پر بس پھول چن چن کے لا رہا تھا اور مجھے دے رہا تھا، بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں اپنی ماما کو پھول دے رہا ہوں، اور بس دونوں بھائیوں کا مقابلہ جاری تھا۔ ماشاءاللہ سے میرے بچے میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور بس اب حشام اور اذہان کا یہاں پر آپس میں مقابلہ چل رہا تھا کہ کون زیادہ بڑا جو ہے گلدستہ بنا کے امی کو لا کے دیتا ہے۔ تو بس یہ دونوں بھاگ دوڑ کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلیں ناشتہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں یہاں کا ویو آپ کو دکھاؤں کہ کتنی پرسکون جگہ ہے۔ آپ لوگ جب بھی کسی تکلیف میں ہوں، کسی نیگیٹیوٹی میں پھنسے ہوں، تو وہاں کی پازیٹیوٹی کو ضرور فیل کیا کریں۔ میں یہاں پر آتی ہوں تو میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، کتنا پرسکون ماحول ہے، کہ یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ کے انسان جب آ کے گزارتا ہے ٹائم تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے میں بہت ہی زندہ دل ہوں، اور مجھے جو ہے زندگی کے مشکلات سے نمٹنے کا بہت اچھے سے طریقہ آتا ہے۔ تو جی بس میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر تکلیف کو بھی اس طرح سے انجوائے کروں کہ وہ بھی یادگار بن جائے، اور زندگی میں انشاءاللہ جب وہ برا وقت، وہ تکلیف چلی جائے تو میں اس ٹائم کو اچھے سے یاد کروں۔ تو بچے یہاں پر کھیلنے میں اس طرح مگن ہوئے، ان کے بابا جو ہے وہ آفس کی کالز وغیرہ سن رہے تھے، تو وہ وہاں پر کالز میں بزی ہو گئے، اور بچوں نے یوں کھیلنا شروع کر دیا جیسے انہوں نے ناشتہ کرنا ہی نہیں ہے، اور بالکل یہاں پر یہ لوگ کھیلنے آئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جب بھی کوئی کھلی جگہ، کوئی پارک وغیرہ میرے بچوں کو مل جاتا ہے تو یہ بھرپور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھیلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی آپ کی آپی نے اپنی تھرمس اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہے کیونکہ میری چائے تو میری جان ہے، یہ میں ساتھ بڑی مزے کی دودھ پتی بنا کر لاتی ہوں، اور جتنا ٹائم یہاں پر بیٹھتے ہیں 1-2 کپ تو میں بڑے مزے سے پی لیتی ہوں۔
تو جی یہاں پر ٹیبل بھی نظر آ گیا، چیئرز بھی نظر آ گئی. میں رات کی جو کڑھائی بچی ہوئی تھی وہ گرم کر کے لے آئی تھی. روحان کے لیے ہاف فرائی انڈا، ساتھ میں پراٹھے، ساتھ میں چائے. اور بہت ہی جو ہے اچھی یہاں پر دھوپ لگ رہی تھی. ہوا بہت ٹھنڈی ہے کیونکہ مری میں برف باری ہوئی ہے کل سے، تو ہوا بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے. لیکن ناشتہ کر کے تو مزہ ہی آ گیا. بچوں نے کھیلنا شروع کر دیا اور میرے ہسبینڈ نے اور میں نے یہاں پر بیٹھ کے آخر میں پھر ایک ایک کپ چائے کا پیا. جو آپ کو پتہ ہے ناشتے کے بعد چائے کا ایک ایک کپ بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو بس ہم یہاں پر اپنی چائے بھی انجوائے کر رہے تھے. اس کے بعد بچے آئے، اپنے بابا کو کھینچ کے لے گئے کہ آئیں ہمارے ساتھ کھیلیں، کیوں آپ یہاں پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، مما سے گپ شپ کر رہے ہیں. تو وہ لے کے چلے گئے. تو پھر جی ہمارے بلڈ کا ٹائم بھی سٹارٹ ہو گیا تھا کیونکہ تقریباً 1-1:30 بجے بلڈ آ جاتا ہے. تو میں یہاں پر آ گئی تھی سینٹر میں. میں نے جب شام کو بلڈ لگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی بیٹھتی ہوں کیونکہ وہ اس کو بہت زیادہ میری عادت ہے. میری طبیعت چاہے خراب ہو چاہے ٹھیک ہو کچھ بھی ہو میں ضرور ساتھ آتی ہوں. ان کے بابا بھی ساتھ جاتے ہیں لیکن وہ روحان اور اذہان کو باہر سنبھال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں تاکہ وہ بھی بور نہ ہوں، اور میں اندر وارڈ میں شام کے ساتھ ہوتی ہوں. تو جی اب یہاں پر بلڈ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے. میں آ کر یہاں پر بیٹھ گئی تھی. یہ تھیلیسیمیا سینٹر ہے. یہاں پر سب بچوں کو بلڈ لگتا ہے. بچے یہاں پر اپنی زندگیاں لینے کے لیے آتے ہیں. اور جیسے ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ بھی سوچیں گے باجی آپ اتنی ایموشنل کیوں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر میں کہتی ہوں جیسے ایک رینٹ کے مکان پہ انسان رہتا ہے اور ایک مہینے بعد جو ہے اس کا رینٹ ادا کرنا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ بچے بھی بہت معصوم، بہت ننھے فرشتے، واریر ہیں، بہت ہیرو ہیں. تو یہ پھر یہاں پر جو ہے ہر مہینے رینٹ ایک قسم کا رینٹ ہی ہے اپنی زندگی کا. جو یہاں پر سوری میں تھوڑی ایموشنل ہو گئی تھی. بچے یہاں پر آتے ہیں، بلڈ لگوا لیتے ہیں، تو کسی کے 20 دن، کسی کا 1 مہینہ، کسی کے 25 دن اس طرح سے گزر جاتے ہیں. اور ان کا جو ہے کرائے کی جو زندگی ہے وہ دوبارہ سے وہ زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو میں درمیان میں ویڈیو کی ریکارڈنگ روک کے پھر میں اپنے آپ کو سنبھالتی ہوں. پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا شروع کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دکھ ایسی چیز ہے جب انسان کسی اپنے پیارے کے ساتھ اس کو شیئر کر لیتا ہے تو دکھ بہت کم رہ جاتا ہے، بہت ہی کم رہ جاتا ہے، بلکہ دکھ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. تو آپ لوگ میرے بہن بھائی ہیں، آپ لوگ میرے فرینڈ ہیں، میری فیملی کا حصہ ہیں. تو آپ لوگوں سے میں وہ دل کی باتیں آج کر رہی ہوں جو میں اپنے بہت ہی زیادہ قریبی لوگوں کے ساتھ بھی نہیں کرتی. تو جی دیکھیں آپ لوگ اس پارک کو دیکھیں ذرا، اور اس پارک کی اداسی کو فیل کریں اور محسوس کریں کیا کسی پارک میں اتنی زیادہ خاموشی اور اتنی زیادہ اداسی ہوتی ہے. بالکل بھی نہیں. آپ کا جواب یہی ہوگا. لیکن یہاں پر آنے والے بچوں کو اس پارک کی خوبصورتی سے، اس پارک کے جھولوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. ان کو صرف ضرورت ہوتی ہے تو اپنی زندگی کی کہ جب وہ یہاں پر آئیں تو ان کو ٹائم سے بلڈ لگ جائے، اچھے سے بلڈ لگ جائے اور وہ فریش ہو کے صحت کے ساتھ کچھ دنوں کی طاقت لے کر اپنے گھر واپس چلے جائیں. تو جی دیکھیں اتنا بڑا پارک ہے، اتنا خوبصورت پارک ہے، لیکن یہاں پر کوئی بچہ آپ کو جھولوں پر جھولتا ہوا نظر نہیں آئے گا. سب بچے بیڈ پر اپنی اپنی زندگی کی امید لگائے لیٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کے کلیجے میں ٹھنڈ ڈالے اور ہر ماں باپ کے بچوں کو کامیاب کرے اور کسی دشمن کے بچے کو بھی کسی تکلیف میں، کسی دکھ میں مبتلا نہ کرے. آمین ثم آمین. آج میں آپ لوگوں کو کھل کے جو ہے اس پارک کا وزٹ اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہر پارک ہنستا بستا نہیں ہوتا، ہر پارک میں بچے کھیل نہیں رہے ہوتے اور ہر پارک میں جو ہے شرارتیں نہیں ہوتی. کے اوپر کیڑا لگا ہوا تھا نا بڑا والا بلیک تو کلر کا، بس آپ لوگ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں سکون دے، خوش رکھے اور صحت دے. تو جی یہاں پر یہ دونوں بہت پریشان ہو رہے تھے کہ بھئی اب ہم تھک گئے ہیں کیونکہ یہ صبح سے آتے ہیں، مطلب 9 بجے سے ہم لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ دونوں یہاں پہ کھیلتے کھیلتے تھک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے روحان کو تو سونے کی جگہ ڈھونڈنی ہوتی ہے، چاہے کہیں مٹی میں ہی کوئی اپنی بل بنا کے یہ گھس جائے. تو یہاں پر یہ اپنے استاد جی کے پیچھے پیچھے ہے. اذہان اس کا ہم کہتے ہیں استاد جی ہے، اذہان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. جہاں جو کام اذہان کرتا ہے روحان نے اس کا پیچھا لازمی کرنا ہوتا ہے. تو یہ موٹو پتلو کی جو جوڑی ہے نا یہ بڑی مزہ کر رہی ہوتی ہے ہر جگہ. تو میں شام کے ساتھ بیٹھی ہوئی باہر وقتاً فوقتاً ان کے پاس بھی چکر لگاتی رہتی ہوں.
देखती रहती हूँ कि क्या कर रहे हैं, बाबा को ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहे हैं, वॉशरूम तो नहीं जाना इन्होंने या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। बस ये दोनों भाई यहाँ पर खेलते कूदते रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी दे। बहुत ही मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं वो लेकिन आपके बहुत फ्रेंड ही थे, ज़्यादा फ्रेंड मैं हुए कहती जिंदा थे, हूँ जल रहे हम्बल, थे। बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव बच्चे हैं मेरे। ये मुझे बिल्कुल भी यहाँ आकर तंग नहीं करते। बस इनकी नॉन स्टॉप जो है शरारतें जारी होती हैं जो इनके बाबा को बहुत थका देती हैं। कभी कहते हैं हमें स्विंग पे जाना है, कभी स्लाइड लेनी है, कभी ये कभी वो। तो बस इस पार्क की जो उदासी है, इस पार्क की जो एक अजीब-सा सन्नाटा है, वो मेरे बच्चे ही आकर तोड़ते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत ज़िंदगी दे। सेहत होती है तो बच्चों को झूले भी अच्छे लगते हैं, बच्चों को शरारतें करना भी अच्छा लगता है, बच्चों बच्चों को पार्क भी अच्छे लगते हैं और जब सेहत नहीं होती तो बच्चों को कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये दोनों खूब एन्जॉय कर रहे हैं। पूरे पार्क में ये दोनों अकेले बच्चे हैं जो इस पार्क को एन्जॉय कर रहे हैं और इनके बाबा इनको झूले दे रहे थे। तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए निकली बाहर, तो मैंने कहा चलें थोड़ा-सा मैं इनको भी देखूँ। तो यहाँ पर इन्होंने अपने बाबा को नॉन स्टॉप तंग करके रखा हुआ था। वो कह रहे थे मेरी तो बच्चों ने बस ही करा दी है। बहुत ही शरारतें ये कर हाँ रहे थे। देखो, तो जी बस फिर मैं अंदर रूम में गई शाम के पास, कुछ टाइम बैठी, कुछ क्यों? लेटी। इधर-उधर होते-होते ब्लड ख़त्म हो गया था। अब इसने यहाँ पर कॉटन रखा हुआ है जहाँ पे इसको ब्लड लगा था। ब्लड ख़त्म हो गया। फिर वहाँ पर बच्चों को लंच बॉक्स मिलता है जिसमें हिशाम को डोनट पसंद है। वहाँ के चावल तो इतने पसंद नहीं करता। तो बस इसको डोनट पसंद था और इसको बहुत भूख लगी हुई थी। इसने निकलते ही डोनट खाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि चलें आपको आते वक़्त मिली थी तो जाते वक़्त भी आपको बताऊँ कि देखिए असर हो गई है और आज तो माशाल्लाह हम जल्दी फ्री हो गए हैं, वरना हमें मगरिब भी हो जाती है मतलब घर पहुँचते-पहुँचते। तो आज माशाल्लाह से शाम का ब्लड जल्दी ख़त्म हो गया था और अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि सुबह का नाश्ता तो पता नहीं कब का हज़म हो चुका था और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो जी हिशाम ने यहाँ पर आके जो है आस-पास थोड़ा बहुत घूमना शुरू किया और इतना खुश हो के मुझे कह रहा था कि सुबह से मैं रूम में कैद पड़ा हुआ था, अब मैं बाहर आया हूँ तो मुझे लग रहा है कि कितनी प्यारी दुनिया है और कितना अच्छा लगता है आज़ाद होके। तो मैं जानबूझ के इसकी ऐसी सैड बातों को मज़ाक उड़ा लेती हूँ। मैंने कहा हाँ, तुम तो बड़े कैद में चले गए थे, सालों से अंदर हो, अब बाहर आ गए हो बेचारे। चलो सॉल्यूशन कुछ फिर चल ऐसे रही मैं है। कहती हूँ तो वो फिर बहुत हँस पड़ता है और फिर वो सैड नहीं होता और उसको भूल जाती है कि मैं पहले क्या बात कर रहा था। बस इस तरह से बच्चों का ज़हन बंदा चेंज कर लेता है, अपना आप को भी चेंज कर लेता है। इतना रोज़-रोज़ का ये मामला है, जज़्बाती होने से क्या हो जाएगा। तो जी फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, हम लोग फिर आ गए थे बन्नू बीफ पुलाव खाने के लिए क्योंकि शाम का बहुत दिल कर रहा था। कल भी इसने मुझे कहा था कढ़ाई बना लें, पुलाव ना बनाएँ। तो घर पे भी कढ़ाई बनी थी, पुलाव मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चलें इनके पापा भी कह रहे थे कि बीफ पुलाव खा लेते हैं। उसके बाद सर में दर्द हो रहा था सुबह से बैठ-बैठ के वहाँ पर, तो इसके बाबा ने चाय मँगवाई जो कि शक्कर की चाय थी, बहुत ही मज़े की थी। अल्लाह ताला इनके बाबा को सेहत ज़िंदगी दें, सलामती दें। बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग हैं और बहुत एहसास करने वाले हैं, तो उन्होंने फिर हमें जो है इस टाइम पे बहुत सहारा दिया। तो उसके बाद जी हम लोग घर आ गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।